رزق حلال کا عبادت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کا رزق حلال ہوگا اسی کی عبادت بھی قبول ہوگی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ جس کے رزق حلال میں مسائل ہوں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں، ان کی عبادت قبول نہیں، اس کی تسبیحات، اس کے ذکر و اذکار بھی عند اللہ قبول نہیں ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، مجھے بتائیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے رزق کو حلال کر لے، ادھر سے ہاتھ اٹھائے گا ادھر اللہ کی بارگاہ سے قبولیت ہو جائے گی۔ صاحبان علم نے لکھا ہے کہ حرام کے رزق سے جس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرا اس کے لیے اگر کوئی دعا کرے گا بھی صحیح تو اس کے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے حق میں اس کی ماں کی دعائیں، اس کے حق میں اس کے استاد کی دعائیں، اس کے حق میں کسی صالح کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تھا کہ ظالم گورنر تھا، اس نے تمام صلحاء اور نیک لوگوں کو اپنے پاس بلایا، دعوت پر ان کو کچھ ایسا رزق کھلا دیا، ایسی روٹی پانی کھلا دیا جو مشکوک تھا۔ جب اس کو کھلا دیا تو اس کے کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ اب 40 دن تک ان کی دعا بد دعا موقوف ہو گئی ہے، اب یہ میرے لیے بد دعا بھی کریں گے تو اثر نہیں کرے گی مجھے، اور 40 دن تک میں ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، ایک ایک کر کو سب کو مار دوں گا اور پھر میرا چھٹکارا ہو جائے۔ وہاں کے جو مشہور اہل علم لوگ اور بعمل شخصیات تھی ان کو سب کو دعوت پر بلا کے اس نے ایسا کیا، اور پھر ایک ایک کو سب کو شہید کیا اس نے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ 90 لاکھ کے قریب اس بندے نے شہید کیے تھے۔ اگر کسی کے ہاں دعوت پر جا رہے ہو پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کے پاس جا رہے کیا اس کا رزق سود کا تو نہیں، جس سے وہ اکٹھے کر رہا ہے مال اس کا کوئی حرام کا تو نہیں ہے، حرام کے پیسوں سے تو اس کا جو ہے ایسے معاملات نہیں۔ اگر ہیں واقعی طور پر وہ حرام کے پیسے رشوت لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، یا اس کے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ پتہ ہے کہ اس نے ظلم زیادتی کر کے اور اس کے پاس وہ جو پیسے ہیں وہ ظلم زیادتی والے کسی غریب مسکین نادار سے پیسے کھینچ کر اس نے آپ کے لیے رزق روٹی کا انتظام کیا ہے تو اس کی دعوت پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ مسلم کی حدیث پاک ہے قیامت کے فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا، لوگ صرف مال کو کوشش کریں گے مال آ جائے، صرف مال آ جائے، صرف مال آ جائے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ آ کدھر سے رہا، حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، اس کی کوشش نہیں ہوگی۔ جب اس کی کوشش نہیں ہوگی تو یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ جب بھائی پیسے حرام سے آئیں گے، ہم نے صرف ایک کوٹھی بنانی، مقصد ہے کوٹھی بناؤ، مقصد ہے امیر ہو جاؤں، مقصد ہے جائیداد ہونی چاہیے، مقصد ہے کہ مجھے لوگ پیسے والا کہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ ذرائع کون سے، حرام ہے یا حلال۔ آج سود سے کماؤ پیسہ کماؤ، رشوت لو پیسہ کماؤ، 2 نمبری کرو پیسہ کماؤ، جھوٹ بولو پیسہ کماؤ، پیسہ آئے بس۔ جس کی یہ خواہشیں ہیں صرف پیسہ صرف پیسہ صرف پیسہ، سمجھ لو کہ یہ قرب قیامت ہے، اور صرف لوگوں کی خواہشیں پیسے آنے کی تو ہوں گی، درہم دینار کی کوشش ہوگی، یہ کوشش نہیں ہوگی کہ حرام ہے یا حلال۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو سامنے صدقے کا مال آیا تھا، اور وہ مال کھجوروں کی صورت میں ہے، اور اسی طرح گندم چاول جو بھی ہے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن چھوٹے ہیں، اور وہ آتے آتے نا کھیلتے کھیلتے کھجور کو اٹھا لیا، وہاں صدقے کی کھجوروں کو اٹھا لیا۔ جب صدقے کی کھجوروں کو اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر چھوڑ کے دوڑے، فرمایا نانا بیٹا ہم پہ یہ جائز نہیں، ہم یہ صدقے کا مال نہیں کھا سکتے۔ بچہ تھا اگر ایک کھجور کھا لے تو ایک سے کیا ہو جاتا تھا، لیکن نہیں، صحابی ہیں حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
के पीछे नमाज पढ़ते हैं और फर्ज नमाज के बाद फौरन घर, नमाज पढ़ते फर्ज और फौरन घर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन फजर की नमाज में ऐसा करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबी दर्दा आप नमाज पढ़ के फौरन घर चले जाते हैं, इसकी वजह क्या है? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह ये है कि जो मेरे घर के साथ यहूदी का घर है और यहूदी के घर में एक खजूर है और जो बहुत ऊंची है, और रात को जब हवा चलती है तो उसकी खजूरों के कुछ दाने हमारे घर में भी गिर जाते हैं, हमारे घर में भी गिरते हैं। तो मेरे बच्चे सुबह की नमाज के लिए जब मैं उनको उठा के आता हूँ, नमाज पढ़ के इसीलिए वापस जाता हूँ जल्दी कि कहीं वो बच्चे जो नमाज के लिए मेरे उठते हैं, छोटे बच्चे घर के, वो कहीं कोई खजूर उठा के खा ना लें। मैं वापस दौड़ के वो सारी खजूर उनके घर वापस फेंक देता हूँ, इसीलिए जल्दी जाता हूँ। बच्चों के मामले में, रिज़्क के मामले में ज़बरदस्त एहतियात की ज़रूरत है, ज़बरदस्त एहतियात की ज़रूरत है, उस पर कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है।